السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی، اور میں آج حاضر ہوا ہوں ایک روشن تاریخ کے جھروکوں سے، یعنی اسلامی تاریخ کے جھروکوں سے میں ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی پر نظر ڈالتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے تھے، یعنی انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست تعلیم حاصل کی تھی، ان کو براہ راست تربیت ملی تھی۔ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال و منال، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر لٹا دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں، یعنی وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اعلانیہ طور پر، یعنی سامنے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بتاؤں، اسلام کی دعوت دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو بہت پیٹا اور روندا، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر پہنچا دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بچ نہ سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ بہت سخت غصے ہوئے اور انہیں برا بھلا کہا کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور تمہیں یہ مار پیٹ برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر جو سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر اور بستر نرم پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔
ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور ان کی ماں جن کا نام ام الخیر ہے، ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی مامتاب تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، عافیت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کے سہارے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنے جسم اور اپنی جان کی سب کلفتیں بھول گئے، سب تکلیفیں بھول گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترستے تھے۔ آپ نے مرض الموت میں جب پردہ اٹھا کر دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے تو صحابہ کرام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا ہے۔ کچھ عاشقان رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بھی تھے جن کو اپنی آنکھیں محض اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرائے، دنیا میں بھی خواب کے ذریعے اور آخرت میں بھی براہ راست۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، لوگ عیادت کو آئے تو کہنے لگے، یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھی کہ ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی، جب وہی نہ رہے تو اب ان آنکھوں کے جانے کا کیا غم ہے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے روز روز کا جھگڑا ہی چکا دیا تھا، زندگی کا سب کاروبار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے گھر کا سب کام کاج حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی کرتے تھے، دنیا کے سب دھندوں کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، آپ کو جوتیاں پہناتے، آپ کی جوتیاں اتارتے، سفر میں آپ کا بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو کا پانی انہی کے پاس ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ کو صحابہ کرام سواد رسول کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میر سامان تھے، یعنی ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشان نبوت میں تشریف لے جاتے تو آپ باہر دروازے پر بیٹھے رہتے کہ شاید آپ کو کوئی کام پڑے اور میرے بھاگ جاگ اٹھیں، یعنی میری قسمت چمک اٹھیں۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سعادت نصیب ہو جائے۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ربیعہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ، ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے شادی کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آستانہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار اصرار سے کہا اور وہ مجبور ہو گئے، یعنی وہ شادی کر لیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مستقل خدمت گزار تھے۔ آپ سفر پر جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اور آپ کی اونٹنی ہانکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بچپن ہی میں وقف کر گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ یہ ہیں کچھ حضرات صحابہ کرام کے عشق جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تھا، اور ہمیشہ ان کے آستانے میں اور ان کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صحابہ جیسے محبت اور عشق اور سچی لگن عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سیرت النبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو سننے والے کے تمام مرادوں کو پورا فرما، ان کے تمام جائز تمنا کو پورا فرما۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔